الخاتمہ یا الہی للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت سیدنا ابو العباس اقلیشی رحمت اللہ تعالی علیہ کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں جنت میں دیکھا، پوچھا آپ نے یہ مقام کیسے پایا؟ تو جواب دیا کہ اپنی کتاب الاربعین میں کثرت سے درود شریف لکھنے کی وجہ سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی کتاب میں کوئی پیڈ پر کچھ لکھنے کی عادت بنائیں تو ذہن صرف درود پاک لکھ لیں، کیونکہ بعض اوقات یہ خاص کر جو انگلش اردو اسکول کالج وغیرہ میں جو پڑھتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ ان میں بہت زیادہ عام ہے، اور خیر جہاں علم نہیں ہوتا تو بھلے وہ مذہبی ادارے سے بھی تعلق رکھتا ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اللہ جب لکھتے ہیں تو چھوٹا سا جیم بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح جب نبی پاک علیہ السلام کا نام لکھیں گے تو ساتھ میں چھوٹا سا صاد بنا دیتے ہیں، یا صحابہ کرام کا نام ہوگا تو را دود بنا دیں گے، اللہ کے کسی ولی کا نام لکھیں گے تو را ہا یہ لکھتے ہیں۔ تو یہ اختصار کہلاتا ہے، چھوٹا کرنا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ درود پاک کا اختصار حرام ہے، تو لہذا جب اتنا آپ کاغذ بھر رہے ہیں تو جب آقا کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھ لیا کریں۔ اس کی فضیلت بہت ہے کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود لکھا، حدیث میں ہے جس نے کتاب میں مجھ پر درود لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ تو اب یہ آپ اندازہ لگائیں کہ تھوڑی سی توجہ، بلکہ ہمارے مرحوم رکن شورا حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا بڑا پیارا معمول تھا، جیسا کہ ابھی ماشاءاللہ ہمارے مبلغ جو ہے وہ بیان کر رہے تھے کہ ہمیں کھانا سنت کے مطابق کھانا ہے، تو کم بولنے کی ترغیب یہاں مل رہی ہے، لکھ کر گفتگو کرنے کی ترغیب مل رہی ہے۔ تو حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک معمول تھا کہ جو مکتبۃ المدینہ سے جو پیڈ ملتے ہیں، یہ کفل مدینہ پیڈ کہلاتا ہے، یہ لکھ کر گفتگو کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو آپ روزانہ اس کا ایک صفحہ لکھا کرتے تھے، اور صفحہ میں کیا کرتے تھے کہ جناب وہ پہلے سے ہی صفحے پر
تاریخ بدلتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد، درود پاک بھی لکھتے تھے. تو روزانہ کا ایک صفحہ بنا لیا جس میں تاریخ بھی لکھی، بسم اللہ شریف بھی لکھی، صلی اللہ علی محمد درود پاک بھی لکھ لیا، اور پھر پورا دن ہم نے لکھ کر گفتگو کی. تو انشاءاللہ یہ کہ یہ عادت اگر بنائیں گے تو کم بولنے کی عادت ہوگی، اچھا بولنے کی عادت ہوگی. تو انشاءاللہ یہ کہ درود پاک لکھنے کی بھی عادت بنائیں. اور جب کبھی ایسا ہم نے کیا کہ ہم نے درود پاک کا اختصار کیا، اللہ تعالیٰ کے نام کے آگے جل جلالہ عز و جل لکھنے کے بجائے ہم نے چھوٹا جیم بنا دیا، تو ان باتوں سے توبہ بھی کر لیں اور نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آئندہ جب کبھی نام نامی اس میں گرامی لکھیں گے تو پورا عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی لکھا کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عارف باللہ حضرت سیدنا نور الدین عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سفر کے دوران کھجوروں کے باغ کے قریب سے گزرے. اس کے تمام درخت یہ خشک ہو چکے تھے، سوکھ چکے تھے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما بھی اسی سفر میں ساتھ تھے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باغ میں قیام کیا. خدام نے ایک سوکھے درخت کے نیچے آرام کے لیے بچھونا بچھا دیا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کی، اے نواسۂ رسول، کاش اس سوکھے درخت پر تازہ کھجوریں ہوتی کہ ہم سیر ہو کر کھاتے. یہ سن کر حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے آہستہ آواز میں کوئی دعا پڑھی جس کی برکت سے چند لمحوں میں وہ سوکھا درخت سرسبز و شاداب ہو گیا اور تازہ پکی کھجوریں آ گئیں. یہ منظر دیکھ کر ایک شتربان یعنی اونٹ ہانکنے والا کہنے لگا، یہ سب جادو کا کرشمہ ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے اسے ڈانٹا اور فرمایا، توبہ کر، یہ جادو نہیں بلکہ شہزادہ رسول کی دعائیں مقبول ہے. پھر لوگوں نے درخت سے کھجوریں توڑیں اور قافلے والوں نے بھی خوب کھائیں. راکب دوش شہنشاہ یا حسن ابن علی کر دو کرم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، یا حسن ابن علی کر دو. اور ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کی چچی جان حضرت سیدتنا ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے اپنا خواب عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے مبارک جسم کا حصہ میرے گھر آیا ہے. یہ سنتے ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے اچھا خواب دیکھا، فاطمہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور تم اسے دودھ پلاؤ گی. جب سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو سیدتنا ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پلایا. تو آج 16 رمضان ہے اور امام علی مقام، امام ہمام، امام عرش مقام حضرت سیدنا امام ابو محمد حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں ہوئی تھی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک نام حسن، کنیت
ابو محمد اور القاب تقی، سید، سبت رسول اللہ اور سبت اکبر ہے. اور آپ کو سبحان اللہ امام حسن کو ریحانۃ الرسول یعنی رسول خدا کے پھول بھی کہتے ہیں. کیا بات رضا اس چمن سے تان کرم کی، کیا بات رضا اس چمن سے تان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امام حسن مجتبی سبحان اللہ. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا جلتا کوئی بھی شخص نہ تھا. یعنی آپ کو ہم شکل مصطفیٰ بھی کہتے ہیں. امام حسن مجتبی کو ہم شکل مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے. اور سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما بھی دیگر صحابہ علیہم رضوان کی طرح نواسہ رسول سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت فرماتے تھے. ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اللہ کی قسم عورتوں نے حسن بن علی جیسا فرزند نہیں جنا. سبحان اللہ. تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں سے بڑی محبت فرماتے تھے. اور یہ سیرت کا یہ پہلو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے بچوں سے کی تربیت کے حوالے سے کہ ان پہ شفقت کیسی کرنی ہے، ان سے محبت کیسی کرنی ہے. کیونکہ بعض اوقات طبیعت میں جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہمارا چڑچڑاپن ہوتا ہے. بچے آتے ہوئے گھبراتے ہیں، بلکہ ہماری جو محبت اور پیار ہوتا ہے نا وہ بدقسمتی سے مارکیٹوں میں ہوتا ہے. صرف مارکیٹوں میں، کیونکہ وہاں مال کمانا ہے. مسکرائیں گے، کوئی بچہ آئے گا تو پیار کریں گے. بلکہ کوئی دکان پر اب کسٹمر بچے کو لاتا ہے نا اس کو ٹافیاں دیں گے، اس کو کھلونے دیں گے، اس کو بڑی آؤ بھگت کریں گے کہ بچوں کے اندر محبت ہو جائے. تو جب بھی مارکیٹ میں بچے آئے نا، امی امی ابو ابو فلاں انکل کے پاس جانا ہے. فلاں انکل کیوں کہ انکل جو ہے نا یہ بڑی مسکرا کر بات کرتا ہے. لیکن یہی انکل جب گھر پہ آتا ہے تو خالی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے انکل تو اندر سے اس کے اپنے بچے کہتے ہیں جلدی سو جاؤ ابو آ گئے. تو کیا پتا چلا کہ ابو گھر میں آ کر تو ببر شیر بن جاتا ہے اور وہاں دنیا کے بچوں کو پیار محبت مل رہی ہے. تو یہ بڑا عجیب ہے. تو ہمارے اپنے بچے بھی ہم سے مسکرا کر ملیں، شفقت ہو. تو بہرحال سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پہلو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر کیسی شفقت فرماتے تھے، یہ کاش ہمیں پڑھنے کا موقع ملے اور اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسن مجتبی سے بڑی محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن مجتبی کو کبھی مبارک گود میں اٹھائے تو کبھی مبارک کندھوں پر سوار کیے گھر شریف سے باہر تشریف لاتے. کبھی آپ کو دیکھنے کے لیے یعنی امام حسن کو دیکھنے کے لیے اور پیار کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر تشریف لے جاتے تھے. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی بھی ہمارے پیارے نبی سے بے حد مانوس ہو گئے، ہل گئے تھے کہ کبھی نماز کی حالت میں مبارک پیٹھ پر سوار ہو جاتے تھے. بڑے پیارے پیارے اس کے واقعات ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اور میں تو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی کہوں گا، یہاں کے حاضرین کو بھی کہوں گا،
کیونکہ ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے امیر اہل سنت سنتوں پر بڑا عمل کرتے. آپ امیر اہل سنت کا انداز بھی دیکھیں, بچوں پر شفقت, بچوں پر محبت, یہ اس میں بھی آپ کو کمال ہے, کمال ہے. تو بچوں کو جیسے آپ دسترخوان پہ بھی جو اندر دیکھتے ہو کہ بچوں کو کھلانا, میں اتنا حیران ہوا, یقین مانے اتنا حیران ہوا کہ وہ ایک چھوٹا جو مدنی منا ہوتا ہے امیر اہل سنت کے ساتھ, اس نے اپنے منہ میں کوئی چیز لی, نوالا جیسے اس کے ابو نے اس کو دیا کھلانے کے لیے, اب وہ اس نے منہ میں لے کے فوراً نکال لیا اور نکال کر فوراً امیر اہل سنت کی طرف بڑھایا. آپ یقین مانے, واللہ میں صحیح بات کہتا ہوں, یقین مانے میں حیران ہو گیا. کسی قسم کا بھی ناگواری کچھ بھی نہیں, بڑی محبت کے ساتھ آپ نے اس کے ہاتھوں سے ہی نوالا کھا لیا. اتنا پیارا انداز لگا, میں نے کہا واہ کیا بات ہے میرے مرشد کی, الحمدللہ. تو یہ مطلب ایک انداز ہے, یہ انداز ہے. اور جب کبھی یہ انداز ہو نا گھروں میں, آپ دیکھیں اس کو بڑی عزت ملتی ہے. جب عمر بڑی ہو جاتی ہے, ہم سے بات نہیں کرو, بھائی کیوں بات نہیں کرو یار, کیوں بات نہیں کرو؟ آپ گھر کا ایک فرد ہے نا, کیوں بات نہیں کریں؟ نہیں میں بہت تھکا ہوا ہوتا ہوں. بھائی تھکے ہوئے ہوتے, لیکن گھر والوں کا بھی تو کوئی حق ہے نا, پوتے پوتیوں کا بھی تو کوئی حق ہے, نواسے نواسیوں کا بھی تو کوئی حق ہے. تو گھر میں جو رہتے ہیں وہ بھی تو انسان ہے نا, وہ بھی تو ہماری شفقت, وہ بھی تو ہماری محبت چاہتے ہیں نا کہ ہم ان سے محبت کریں, ہم ان کو شفقت دیں. اب ہم ساری, جیسے بعض نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے محلے میں بڑے مشہور ہوتے ہیں کہ جناب یہ بڑا مطلب عزت کرتے ہیں, بھائی آپ کا بیٹا تو بڑا عزت کرتا ہے, بزرگوں کی بڑی عزت کرتا ہے, پورے محلے کا بڑا خیال کرتا ہے, محلے میں کہیں پانی نہیں ہوتا تو آپ کا بیٹا تو بھائی آگے بڑھ بڑھ کر پانی بھر دیتا ہے. اب یہ پانی بھر دیتا ہے, اس نے منہ بولی بہت ساری مائیں بنا رکھی ہیں. میں اس کی جو سگی ماں گھر میں بیٹھی ہے, جو سگی ماں اس کے گھر میں بیٹھی ہے, اس کا کیا ہے؟ پورے محلے میں جو پانی بھر رہا ہے اس کا ایک کولر ایک بالٹی گھر میں بھی تو دے. آپ کی ماں بھی تو انتظار کر رہی ہے اسی پانی کا, کہ جس پانی کو آج گھر میں آیا نہیں ہے تو پتہ چلتا ہے سارے محلے کے بزرگوں سے بڑی محبت سے ملے, چاچا کو کام ہو کو اٹھانا ہے کرنا ہے, اور سگے والد سے ہاتھ بھی نہیں ملا رہے, ہاتھ بھی نہیں چوم رہے. تو یہ انداز غلط ہے, یہ انداز غلط ہے. تو اگر ہم بڑے ہیں بچوں پر شفقت کریں, اور جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کی عزت کریں. تو یوں معاشرہ ایک بڑا محبت بھرا, پیار بھرا, شفقت بھرا, اس میں اس کا ایک معاشرہ بنتا ہے, اور اس سے بڑی محبتیں عام ہوتی ہیں. تو اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھا رہے تھے. حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ابھی چھوٹے سے تھے تشریف لائے. جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ فرماتے, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن شریف اور پیٹھ مبارک پر بیٹھ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت آرام سے اپنا سر اقدس سجدے سے اٹھاتے, انہیں شفقت سے اتارتے. جب نماز مکمل کر لی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس بچے سے آپ اس انداز سے پیش آتے ہیں کہ کسی اور سے ایسا سلوک نہیں کرتے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ دنیا میں میرا پھول ہے, ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں, ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں, کیجے رضا کو حشر خندہ مثال گل. اللہ ان دونوں پھولوں امام حسن
اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے مسکراتے چہروں کے صدقے اللہ ہمیں بھی قیامت کے دن مسکراتا رکھے اور بلا حساب ہم جنت میں داخل ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، فتاوی رضویہ جلد 28 صفحہ 392 392 پر علامہ علی قاری حنفی مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے نقل ہے کہ بے شک مجھے اکابر یعنی بزرگوں سے پہنچا کہ سیدنا امام حسن مجتبی نے جب بخیال فتنہ و بلا یعنی مسلمانوں میں فتنہ فساد ختم کرنے کے خیال سے خلافت ترک فرمائی، اللہ عز و جل نے اس کے بدلے ان میں اور ان کی اولاد امجاد میں غوثیت عظمیٰ کا مرتبہ رکھا. پہلے قطب اکبر یعنی پہلے غوث اعظم خود حضور سیدنا امام حسن ہوئے، اور اوسط یعنی بیچ میں صرف حضور سیدنا عبد القادر، اور آخر میں حضرت امام مہدی ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے پیارے اللہ کے نبی کے نواسے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، یہ ان کی بڑی پیاری پیاری کرامات یا امیر اہل سنت نے مرتب فرمائی ہیں. ایک بڑی پیاری بات میں نے پڑھی، انشاءاللہ آپ کے بھی علم میں اضافہ ہوگا اور بڑی اس میں ایک برکت ہے. امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کی دعوت میں شرکت کے لیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھجوایا. جب آپ تشریف لائے تو امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ مسند پر بٹھایا. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا روزہ ہے، اگر میرے علم میں یہ بات آ جاتی کہ آپ دعوت فرمائیں گے تو میں نفل روزہ نہ رکھتا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ چاہیں تو، بڑی پیاری بات ہے، بڑی پیاری بات ہے، شاید کتابوں میں آپ نے اگر پڑھی ہو تو شاید وہ مطالعے میں گزر گئی ہو. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ چاہیں تو آپ کے لیے وہی اہتمام کیا جائے جو ایک روزے دار کے لیے کیا جاتا ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ روزہ دار کے لیے کیا اہتمام کیا جاتا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ یہ کہ روزہ دار کو سرما اور خوشبو لگائی جائے. اللہ اکبر. روزہ دار کو سرما اور خوشبو لگائی جائے. پھر امیر المومنین سیدنا عثمان غنی نے سرما اور خوشبو منگوائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دونوں چیزیں لگائیں. تو امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اس حکایت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر مسلمان پہلے سے کھانے کی دعوت دے تو موقع کی مناسبت سے اس کی دل جوئی کی خاطر روزہ نفل ترک کر دینا مناسب ہے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی روزہ دار گھر میں آ جائے، اب اس کو کھلا پلا تو نہیں سکتے، تو اس موقع پر اس کو خوشبو لگائی جائے اور اس کی آنکھوں میں سرما لگایا جائے. کیا بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا ضمناً ایک بات عرض کروں، یہ رسالہ جو ہے نا، یہ میرا خیال ہے 10 روپے یا 12 روپے کا ہوگا. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ امیر اہل سنت ماشاءاللہ جو رسالے مرتب فرماتے ہیں، ایک چھوٹا سا رسالہ ہمارے لیے کتنا زبردست علم دین کا خزانہ ہوتا ہے. لیکن ہمارا عموماً پریکٹس نہیں ہوتی. میں خاص کر معتکفین کو، بالعموم مدنی چینل کے ناظرین کو ایک دعوت پیش کروں گا، اپنا ایک معمول بنا لیں کہ روزانہ کم از کم ایک رسالہ یہ پڑھنے کی عادت بنائیں. کیونکہ اب تک تقریباً 100 سے زائد رسائل امیر اہل سنت مرتب فرما چکے ہیں. 100 سے زائد. اللہ توفیق دے، مدنی مکتبۃ المدینہ سے پورے رسالوں کا پیکٹ لے لیں، اپنے گھر میں رکھ لیں، ایک لسٹ بنا لیں، اور ہر سال
وہ رسالے پڑھتے جائیں, سو ہو جائیں دوبارہ شروع کر دیں, پھر سو جائیں دوبارہ شروع کر دیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی معلومات میں حیرت انگیز اضافہ ہو جائے گا. اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہم نے منایا 15 رمضان المبارک. اللہ توفیق دے 15 رسالے لے کے تقسیم کر دیں, 1500 رسالے لے لیجئے, 1,15,000 کے رسالے لے لیجئے, جتنا حسب توفیق یہ رسائل لے کر اس کو تقسیم کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے علم دین عام ہوگا اور اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. یہاں پر ایک اور روایت سنیے کہ تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو الحورا فرماتے ہیں کہ میں نے امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی حدیث یاد ہے؟ فرمایا یہ حدیث یاد ہے کہ بچپن میں ایک مرتبہ میں نے صدقے یعنی زکوٰۃ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی تو نانا جان رحمت عالم یان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے منہ سے وہ کھجور نکالی اور صدقے کی کھجوروں میں واپس رکھ دی. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ایک کھجور انہوں نے اٹھائی تو اس میں کیا حرج ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم آل محمد کے لیے صدقے کا مال حلال نہیں ہے. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ میراج جلد 3 صفحہ 46 پر لکھتے ہیں بڑی اہم بات کہ اپنی ناسمجھ اولاد کو بھی ناجائز کام نہ کرنے دے. وہ دیکھو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت ہی کم عمر تھے مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی زکوٰۃ کا چھوارا یعنی سوکھی کھجور کھانے نہیں دی. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے امام حسن کی کیسی تربیت فرمائی کہ اور اس میں ہمارے لیے مدنی پھول ہے کہ بچوں کی تربیت ابتدائی عمر سے کرنی چاہیے. اس کا نوٹس ہم نہیں لیتے. بچے لڑائی کرتے ہیں ہم نوٹس نہیں لیتے, بچے مارتے ہیں ایک دوسرے کسی کو مار کے آ گئے, بلکہ یہاں تک تو بعض نادانوں کو دیکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ پٹ کے آ جائے نا, کوئی بچہ پٹ کے آ جائے روتا ہوا اور آ کر ہم کہے کہ ابو فلاں نے مجھے مارا ہے, تو ابو اس کو اور مارتا ہے کہ تیرے ہاتھ میں کیا چوڑی ہے, تو نہیں مار سکتا. اس طرح سے اس کو جوش دلاتے کہ اس نے تجھے مارا تو بھی اس کو مار, یعنی لڑائی کر, یہ سکھایا جاتا ہے. اور اس طرح سے اگر کوئی چیز کوئی ایسی گالی نکال دی کسی نے ہم اس کو نوٹس نہیں لیتے, کوئی کسی کی کوئی چیز اٹھا کر لے آیا ہم نوٹس نہیں لیتے اس کا تو ایسی تباہی مچتی ہے بعض اوقات. امیر اہل سنت نے اپنے ایک بیان میں فرمایا, بلکہ مدنی مذاکرے میں بھی اس کی مثال عطا فرمائی کہ ایک ڈاکو کو پولیس نے پکڑ لیا. اب وہ ڈاکو بھی تھا اور اس نے کئی قتل بھی کیے ہوئے تھے. اس کا جب کیس چلا تو آخر اس کو سزائے موت ہو گئی. پھانسی کے پھندے پر چڑھانے سے پہلے اس کو پوچھا گیا کہ بتاؤ تمہاری زندگی کی آخری خواہش کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے میری ماں سے ملنا ہے, میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں. اب ظاہر ہے یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ انتظامیہ کے بھی کچھ ایسے اصول ہوتے ہوں گے کہ چلو بھائی رشتہ داروں سے اس کی ماں سے اس کو ملوائیں تاکہ کچھ معافی تلافی کر لے گا. جب اس کی ماں کو لایا گیا اور جیسے ہی اس کی ماں اس کے قریب گئی, اچانک اس نے اپنی ماں کے بالوں کو پکڑا اور اپنی ماں کے کان کو اس نے زور سے اپنے دانتوں میں لے کر چبانا شروع کر دیا, خونم خون لہو لہان کر دیا اس کو. لوگوں نے بڑی مشکل سے اس کو چھڑوایا اور اس کو ڈانٹا اور جھاڑا اس کو کہ بدبخت, ابھی تو تھوڑی دیر میں پھانسی کے پھندے پر چڑھے گا, جاتے جاتے بھی تو اپنی ماں کو اتنا ستا کر اتنی تکلیف دے دی, تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ ڈاکو جو قاتل بھی تھا کہنے لگا کہ میں نے جو ڈکیتیاں کی, میں نے جو قتل کیے, اس کی قصوروار یہی میری ماں ہے. میں ایک دن بچپن میں اپنے اسکول سے اپنے ساتھی کی پینسل چرا کر لایا تھا, میری ماں کو آ کر بتایا میں نے, تو میری ماں نے اس پر میری کوئی سرزنش نہیں کی, مجھے ڈانٹا نہیں, مجھے سمجھایا نہیں, اور میرے آنے اس پینسل کو لانے کا ایک
بس بات سن لی. آہستہ آہستہ میں چیزیں لاتا گیا, مجھے کبھی کسی نے نہیں سمجھایا, یہاں تک کہ میری چوری کی عادت پڑی, یہاں تک کہ میں نے ڈاکے ڈالنے شروع کیے, یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے میرے ہاتھ سے قتل ہو گئے. آج اگر میں پھانسی کے پھندے پر چڑھ رہا ہوں تو اس کی قصوروار میری ماں ہے. تو یہ جو بچے بچپن سے جو دیکھ کرتے ہیں, یہ ان کی عادت بنتی ہے. تو اگر آج ہمارے بچے مسجد میں گئے, کسی کی چپل اٹھا کے لے آئے, ہم کہیں بیٹا یہ کیا ہے, میری چپل بھی لے گیا تھا, میں بھی اپنے کسی کی چپل, بھائی کیوں لے کر آ گئے کسی کی؟ آپ کے چپل اگر کوئی لے گیا, اور یہ اصول یہاں جو معتقد موجود ہیں یہ بھی ذہن میں بٹھائیں. یہ نہیں ہے کہ جناب اگر ہمارے چپل نہیں ملے تو ہم جس کی مرضی آئیں گے چپل لے جائیں گے. نہ, بالکل اجازت نہیں ہوگی, آپ گناہگار ہوں گے, گناہگار ہوں گے. اور یہ سخت گناہ ہے کہ اس طرح سے کسی اور کی چیز بھی استعمال کیوں کی جائے. مساجد میں عام طور پہ جہاں سب کچھ جمع ہوتے ہیں, کسی کا تولیہ اٹھا کر لے گئے, میں کیوں لے گئے کسی کا تولیہ, کسی کا تکیہ نظر آیا سر پہ رکھ کے سو گئے. بھائی وہ بیچارہ جو اپنے گھر سے تکیہ لے کر آیا, اس کو تکیے کے بغیر نیند نہیں آتی, آپ آگے پیچھے کر کے اس کا تکیہ غائب کیا, سو گئے, پھر چھپا کے اس کی جگہ پر رکھ دیا. تو یہ عادتیں بھی درست نہیں ہوتی ہیں. تو ہم جہاں بھی رہیں گے, اگر یہاں اعتکاف میں بھی موجود ہیں تو یہ صحبت ہے. جہاں کسی کے ساتھ وقت گزاریں گے تو ہم کو اپنی صحبت کا جو وقت گزارا ہے, ان کے حقوق کی ادائیگی کرنی پڑے گی. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک شخص سے فرمایا, اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو, کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا. تو ہم کہیں جھوٹ بولنا تو نہیں سکھا رہے. جی ہاں, آپ کہیں گے یار جھوٹ بولنا کیسے سکھاتے ہیں؟ آپ جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں. نہ ہم تھوڑی سکھاتے ہیں, آپ سکھا رہے. نہیں جناب, ہم جھوٹ بولنا نہیں سکھاتے, آپ سکھا رہے. کیسے؟ کسی نے دروازے پہ دستک دی, مثال ہے آپ سے کوئی رقم مانگتا ہے, اس نے دروازے پر آ کر دستک دی, آپ نے دیکھا کہ فلاں آیا ہوا ہے, بیٹے سے جا کر کہا کہ اگر وہ پوچھے نا ابو کو بلاؤ کہ ابو نہیں ہے گھر پہ. آپ کیا سکھا رہے ہیں؟ آپ جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں. گھر پر فون آیا اور آپ کو پتا ہے, نمبر دیکھ لیا کہ فلاں کا نمبر ہے, کہو ابو نہیں ہے, ابو نہیں ہے. تو اچھا ابو نہیں ہے, تو کسی چھوٹے بچے نے اٹھایا, اور اٹھا کر جب اس نے پوچھا کہ بیٹا ابو ہیں, نہیں وہ ابو کہہ رہے ہیں کہ بول دو ابو نہیں ہے, یہ بول دیا اس نے. تو اس طرح کے بھی بسا اوقات ہماری ناک کٹتی ہے کہ بچے بول دیتے ہیں اور ایسا بولتے ہیں کہ پھر ہم کو شرمندگی ہوتی ہے. اس نے کہا اپنے بچے کو کہ بیٹا کہہ دو ابو نہیں ہے, اور فون اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ وہ ابو کہہ رہے ہیں کہ بول دو ابو نہیں ہے, تو یہ بول دیا اس نے. تو اگر ایسا کبھی ہوگا تو ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں, ان کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا, ان کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا. تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو برکت نصیب فرمائے اور دین اسلام کی مبارک تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے امام حسن مجتبی, سبحان اللہ, یہ بڑے سخاوت ان کی بڑی مشہور تھی, سبحان اللہ. ایک ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں. حسنین کریمین, امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تینوں حج کے لیے جا رہے تھے. کھانے پینے اور سامان کا اونٹ یہ بہت پیچھے رہ گیا. اب بھوک پیاس سے بےتاب ہو کر یہ صاحبان راستے میں ایک بڑھیا کے خیمے یعنی کیمپ میں گئے اور اس سے فرمایا کہ ہم کو پیاس لگی ہے. تو اس نے ایک بکری کا دودھ نکال کر ان تینوں کو پیش کر دیا. دودھ پی کر انہوں نے فرمایا کہ کچھ کھانے کے لیے لاؤ. تو بڑھیا نے کہا کہ کھانے کو تو کچھ موجود نہیں, آپ اسی بکری کو ذبح کر کے کھا لیجئے. ان صاحبان نے ایسا ہی کیا. کھانے پینے سے فارغ ہو کر انہوں نے کہا کہ ہم قریشی ہیں, جب سفر سے واپس آئیں گے تو تم ہمارے پاس آنا, ہم تمہارے اس احسان کا بدلہ دیں گے. یہ کہہ کر یہ تینوں صاحبان آگے روانہ ہو گئے. جب اس بڑھیا کا شوہر آیا تو ناراض ہوا کہ تو نے بکری ایسے لوگوں کی خاطر ذبح کر دی جن کو ہم پہچانتے ہی نہیں اور نہ ہی ان سے کوئی دوستی ہے. اب اس واقعے کو کچھ مدت گزر گئی. اس بڑھیا اور اس کے خاوند کو مدینہ منورہ جانے کو موقع ملا, ضرورت پڑی, وہاں پہنچے تو اونٹ کی مینگنیاں چن چن کر جمع کر کے بیچتے تھے تاکہ پیٹ بھر سکے.
ایک دن بڑھیا کہیں جا رہی تھی، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مکان عالی شان کے قریب سے گزری، تو اس وقت آپ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے، بڑھیا پر نظر پڑی تو آپ نے پہچان لیا اور اس سے فرمایا کہ خاتون آپ مجھے پہچانتی ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا میں وہی ہوں جو فلاں روز تمہارے مہمان ہوا تھا۔ تو اس نے کہا اچھا آپ وہ ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس بڑھیا کو 1000 بکریاں، 1000 بکریاں اور 1000 دینار عطا فرمائے، اور اپنے غلام کے ہمراہ اس کو اپنے بھائی امام حسین کے یہاں بھیجا کہ بھائی یہ وہی ہے جس نے ہماری مہمان نوازی کی تھی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا کے گھرانے کی۔ اب جب امام حسین کے پاس وہ بڑھیا پہنچی تو امام حسین نے پوچھا کہ خاتون میرے بھائی نے آپ کو کیا دیا؟ تو اس نے کہا کہ 1000 بکریاں اور 1000 دینار۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی قدر اسے بھی انعام عطا فرمایا، اور غلام کے ساتھ اس کو حضرت سیدنا عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اب جب عبداللہ ابن جعفر کے پاس پہنچے، انہوں نے پوچھا کہ دونوں بھائیوں نے تجھے کیا دیا، کتنا مال دیا؟ تو اس نے کہا دونوں حضرات نے 2000 بکریاں اور 2000 دینار عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو 2000 دینار اور 2000 بکریاں عطا فرمائی۔ یوں وہ بڑھیا 4000 بکریاں اور 4000 دینار لے کر اپنے شوہر کے پاس پہنچی۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے جو واقعات ہیں، سبحان اللہ، یعنی کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے دو بار اپنے گھر کا سارا اور 3 مرتبہ آدھا مال و اسباب یہ راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ یہ جذبہ ہوتا تھا ان کا، یہ جذبہ ہوتا تھا۔ بلکہ میں آپ کو ضمناً اس میں ایک بڑی پیاری بات بتاؤں کہ ایک مرتبہ ایک ٹیوب ویل پر کچھ عورتیں پانی بھر رہی تھیں، کچھ کپڑے دھو رہی تھیں۔ ایک عورت نے دوسری سے پوچھا، بہن آج تو نے کیا کھایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو 1 مہینے سے کھیر کھا رہی ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ 1 مہینے سے کھیر کھا رہی ہوں؟ کہا ہاں۔ کیسے؟ کہا کہ 1 مہینے پہلے میں نے کھیر کی دیگ چڑھائی تھی، بس تب سے روز کھا رہی ہوں۔ ایک عورت دور بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی، اس کو بھی کھیر بڑی اچھی لگتی تھی۔ تو اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے، میں بھی آج پکا لیتی ہوں 1 دیگ، روزانہ کھایا کروں گی۔ چنانچہ اس نے بھی گھر جا کے دیگ چڑھا دی، اور دیگ چڑھا کر اس نے اسٹور میں رکھ دی، تھوڑی سی کھیر نکال کر کھائی۔ دوسرا دن آیا، اس نے پھر کھیر نکال کے کھائی۔ اب جب تیسرا دن آیا تو کھیر میں ہلکی ہلکی سی بو آ رہی تھی، اور چوتھے دن تو اتنی بدبو تھی کہ کھایا نہیں گیا، ساری پھینک دی اس نے۔ چند دن کے بعد پھر جب ٹیوب ویل پہ جمع تھی عورتیں، اس عورت سے پھر کسی نے پوچھا کہ بہن آج کیا کھایا تم نے؟ اس نے کہا 1 مہینے سے میں تو کھیر کھا رہی ہوں۔ وہ بڑی حیران ہوئی، اس نے کہا میں آج جا کے پوچھوں تو صحیح بھائی ایسا ہے کون سا طریقہ ہے، تمہاری کھیر کیسے خراب نہیں ہوتی ہے؟ تو اس نے جا کر اس عورت سے پوچھا کہ بہن تم نے کچھ دنوں پہلے بھی بتایا تھا کہ 1 مہینے سے تم کھیر کھا رہی ہو، اور 1 مہینے پہلے تم نے دیگ چڑھائی تھی، تو میں نے بھی گھر جا کر دیگ چڑھائی اور کوٹڑی میں رکھ دی تھی دیگ۔ 1 دن کھائی، 2 دن کھائی، تیسرے دن ہلکی ہلکی بو تھی، اور چوتھے دن تو خراب ہو گئی ہے ساری کھیر۔ تمہارا طریقہ کیا ہے؟ تمہاری کھیر خراب نہیں ہوتی ہے، تم نے کس طرح پکایا ہے؟ تو وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ 1 مہینے پہلے جب میں نے کھیر پکائی تھی نا تو سارے محلے میں بانٹ دی تھی، اب روزانہ کسی کے گھر کھیر پکتی ہے، وہ مجھے بھیجتی ہے اور میں کھا لیتی ہوں۔ تو یہ ایک انداز ہے نا کہ ہم بانٹیں گے تو ملے گا نا، بانٹیں گے تو ملے گا۔ تو اب اگر ہم کچھ دیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، تو اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ سودا کون کرے؟ یہ سودا کون کرے؟ ہم تو بس روز کھانے والے ہیں، کھلانے والا کہاں ہوگا؟
اللہ کی راہ میں دینے والا کہاں ہوگا؟ تو ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کی سیرت کہ امام حسن مجتبی سے محبت کرنے والوں کو یہ درس کہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے گھر کا سارا مال 2 بار اور 3 بار آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. تو آج ہمیں موقع ملتا ہے. کئی ایسے ہمارے غریب رشتہ دار ہوتے ہیں، کئی ایسے جان پہچان والے لوگ ہوتے ہیں جن کی مدد کرنی چاہیے، لیکن کہاں؟ آج فیضان دعوت اسلامی الحمدللہ ہم پا رہے ہیں، مدنی چینل دیکھ رہے ہیں. مدرسے میں اگر ہم ہاتھ اٹھوائیں کہ بھائی بتائیں کس کی اولاد میں سے، کس کے رشتہ داروں میں سے، کس کے یہاں پر کوئی دعوت اسلامی کے مدرسے میں پڑھا ہو، میں کہوں گا ہر دوسرا آدمی آپ کو ہاتھ اٹھاتا نظر آئے گا. میرے بیٹے نے حفظ کیا ہے، میری بیٹیوں نے پڑھا ہے، میں نے خود قرآن یہی درست کیا ہے. تو یہ کسی نے ایسے مدرسے قائم کیے تھے نا جو بڑھتے بڑھتے آج 2750 ہو گئے. آج آپ دیکھیں معاشرے میں تقریباً 74,000 حفاظ اس مدنی منع اور مدنی منیا آپ کی دعوت اسلامی نے فراہم کیے ہیں. 2 لاکھ مدنی منع اور منیا ایسی جن کو ناظرہ قرآن پاک پڑھایا ہے. 550 جامعۃ المدینہ جس میں درس نظامی کرایا جا رہا ہے، جس میں آگے چل کر ان کو مفتی بننے کا شوق دلایا جا رہا ہے. یوں معاشرے میں دین اور مذہب کے معاملات کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ہم خود سوچیں ہمارا اس میں حصہ کتنا؟ محلے میں ہم دعوت اسلامی کی مسجد بنی، آئے تھے اسلامی بھائی، بول کے گئے، ترغیب دلائی، ہاں مجھ سے رابطہ کر لینا، میں بھی دوں گا. بھائی وہ تم پلاٹ خرید لیا، اب چلو بن رہا ہے مسجد، کچھ خرچ کر دو. جی میں ضرور کوشش کرتا ہوں. مسجد پوری بن گئی، میرا تو 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا. تو آپ کا روپیہ خرچ نہیں ہوا بلکہ آپ کو توفیق ہی نہیں ملی. آپ کو رونا چاہیے کہ یا اللہ میرا مال، میری جان، میرا وقت، میرا ذہن اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ جس کا مال خرچ ہو جائے، جس کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت دے کہ وہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کی کوشش کرے. لیکن کہاں؟ افسوس بھی نہیں ہوتا ہے. محلے میں مسجدیں بن جاتی ہیں، مدرسے بن جاتے ہیں، آپ کا مال آپ کے پاس ہی ہے. چلیں کھا کر کتنا کھا لیں گے، استعمال کر کے کتنا پہن لیں گے، کتنی آسائشیں کر لیں گے، کیا کچھ ہم کو آسائشیں نہیں ملتی ہیں. لیکن جہاں دین اسلام کی بات پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے ہمارا دل تنگ ہو جاتا ہے. تو اے عاشقان رسول، اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اے عاشقان امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں. غور کریں، سوچیں اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے جہاں مال خرچ کرنے کا موقع آئے اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں. جہاں وقت خرچ کرنے کا موقع آئے اللہ کی راہ میں وقت خرچ کریں. جہاں سوچ استعمال کرنے کا وقت آئے. مجھے آج صبح فجر میں کچھ شخصیات یہ امیر اہل سنت یہاں فیضان مدینہ میں اعتکاف کے لیے تشریف لائی تھی تو حاضر ہوئی تھی. تو میں ان سے ملاقات کی. انہوں نے بڑا پیارا جذبے کا اظہار کیا کہ میں مختلف اداروں سے میرا وابستہ ہے، میں بڑا اچھا کنونس کر لیتا ہوں، آپ دعا کریں، میں چاہتا ہوں کہ میں دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کروں. تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے کسی کو کنونس کر رہے ہیں اور کنونس کر کے دنیا کما رہے ہیں، اور دنیا کما کر کہاں لے جائیں گے؟ قبر میں کیا ساتھ آئے گا ہمارے؟ کون سی گاڑی آئے گی؟ کون سی گاڑی میں سیٹ صاحب آپ قبرستان جائیں گے؟ پراڈو میں، مرسیڈیز میں، لینڈ کروزر میں، ایئر کنڈیشن کاروں میں جو آپ کی گیریج میں کھڑی ہے اس میں جائیں گے آپ؟ نہ سیٹ صاحب آپ تو میت بس میں جائیں گے. آپ کا لاش میت بس میں لے کے جائے گی، آپ کی پراڈو آئے گی قبرستان، آپ نہیں ہوں گے اس میں، آپ نہیں ہوں گے، آپ کی ساری گاڑیاں گیریج میں کھڑی رہ جائیں گی، آپ میت بس میں جائیں گے. کون سا لباس پہنیں گے؟ کون سا؟ 1,00,000 والا، 2 لاکھ والا، 5 لاکھ والا؟ نہ آپ کو تو وہی کفن دیا جائے گا جو لاوارث کو دیا جاتا ہے. لاوارث کو جو کفن دیا جاتا ہے وہی کفن ملے گا. کتنی دولت لے کر جائیں گے قبر میں؟ کروڑ، 2 کروڑ، 10 کروڑ؟ ارے نہیں، کچھ بھی نہیں. بلکہ کسی نے تو کہا کہ کفن میں جیب ہی نہیں ہوتا ہے، کفن میں جیب ہی نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں لے جائیں گے. آپ کی گھڑیاں، آپ کی انگوٹھیاں، آپ کی چینیں سب نکال لیں گے، خالی بالکل قبرستان میں ڈال دیا جائے گا. تو ہم دنیا میں جب تک جی رہے ہیں
اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ توفیق دے. دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے. الحمدللہ دنیا بھر میں یہ مدنی تحریک سنتوں کی عظیم خدمت کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں ہم سب کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں انشاءاللہ ابھی جمعہ کی پہلی اذان ہوگی، اور پہلی اذان جو ہے اس کا جواب دینا چاہیے. اور اذان دینے کا جواب کا ثواب سبحان اللہ ہر کلمے پر 2 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. 2 لاکھ نیکیاں. 15 کلمات اذان میں ہیں. 30 لاکھ نیکیاں ملنے کا وقت قریب آ رہا ہے. اٹینشن ہو جائے بھائی، توجہ فرمائے. اعلان ہوتا ہے نا عاشقان رسول متوجہ ہو. عاشقان رسول کون؟ لبیک، ہم عاشقان رسول. تو عاشقان رسول کو پکارا جاتا ہے کہ عاشقان رسول متوجہ ہو، گفتگو کام کا چھوڑ کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. تو 15-30 لاکھ نیکیاں ملنے والی ہیں. جواب دیجیے. جواب دینے کا طریقہ بہت آسان. جو مؤذن صاحب کہیں وہی دہرا دیں، آپ کا اذان کا جواب ہو جائے گا. اچھا جب اقامت ہوتی ہے، جماعت کھڑی ہوتی ہے، اس وقت بھی ہر کلمے پر 2 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. اس وقت 34 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. 34 lakhs. اس کا آسان جواب یہی ہے کہ جو مؤذن کہے وہی دہرا دیں، اذان کا جواب ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ والسلام خاتمہ یا الہی